الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان۔ اس رات کو ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے۔ عربی کا لفظ ہے اصل میں براء، یعنی بارا الف پھر اس کے بعد حمزہ ہے، البراءۃ، جیسے سورہ توبہ کے شروع میں براءۃ من اللہ ورسولہ، وہی لفظ برات کے معنی چھٹکارے کے۔ اس رات کو لیلۃ البراءہ یا شب برات اردو محاورے میں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض حدیث شریفہ میں یہ وارد ہوا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ خاص توجہ فرماتے ہیں، جس کو حدیث میں اس طرح تعبیر فرمایا گیا کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح صادق تک آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، کہ ہم اس کی توبہ قبول کریں اور اس کی مغفرت کریں۔ اور اسی طرح مختلف صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی جو روزی مانگنے والا ہو ہم اسے روزی دیں، مبتلا مصیبت ہو ہم اسے عافیت دیں، وغیرہ۔ تو بہرحال اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے معروف روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے باروں کے برابر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ان روایات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بندوں کو معافی کا پروانہ ملتا ہے اور ان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے اس کو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے۔ جو روایتیں اس رات کے سلسلے میں ہیں، کیا وہ روایتیں ایسی ہیں کہ جن سے اس رات کی فضیلت ثابت ہو سکے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک ان روایتوں سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ وہ روایتیں محدثین کے معیار کے مطابق سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن ضعیف روایتیں بھی جب کثرت سے مروی اور منقول ہوں، اور شب برات سے متعلق روایات کو تقریباً 10 سے زائد صحابہ کرام نے نقل کیا اور متعدد کتابوں میں اس کی فضیلت کی روایتیں آئی ہیں، تو اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن وہ مختلف طرق سے مروی ہو، مختلف سندوں سے منقول ہو، تو پھر اس کے اندر ایک درجہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو گویا حسن کا درجہ کہا جاتا ہے۔
کہ وہ روایتیں قابل عمل ہو جاتی ہیں، ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ اس رات کی فضیلت سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن خود ان علماء میں سے جو اہل حدیث حضرات کے نزدیک معتبر ہیں، کئی علماء نے اس رات کی فضیلت کو ثابت مانا ہے، جس میں خود علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، اور عام طور پر ہمارے اہل حدیث بھائی انہی کے مسلک یا انہی کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک محدث ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، وہ بھی انہی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، عالم اور محدث ہیں، اور انہوں نے بھی شب برات کی فضیلت کو ثابت تسلیم کیا ہے۔ ایسے ہی شیخ ناصر الدین البانی ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، ان کو ہمارے وہ بھائی بہت ہی معتبر مانتے ہیں، انہوں نے بھی شب برات سے متعلق بعض روایات کی صحت کو تسلیم کیا ہے کہ وہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے سلف میں بہت سوں سے منقول ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، لہٰذا اس رات کی جو فضیلت ہے اس کا سرے سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ فضیلت ثابت ہے اور ان روایات پر عمل کرنا درست ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد والے دن جو روزے سے متعلق روایت ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے، اسی وجہ سے علماء نے اس کو صرف مستحب کے درجے میں رکھا ہے، یعنی اس کے بعد والا کل کا جو دن ہے اس میں روزہ نفل اور مستحب ہے اس روایت پر عمل کرتے ہوئے، اور اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، اور تمام نوافل کا یہی حکم ہے۔ ایک اور نیت سے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں، لہٰذا ہم شعبان میں روزوں کی نیت سے روزے رکھ لیں، اور اسی طرح سے 13، 14، 15 چاند کی ان 3 تاریخوں کو روزہ رکھنے کا معمول آپ کا سال بھر رہتا تھا، تو اگر کوئی ان نیتوں کے ساتھ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لے تو بہت بہتر بات ہے۔ ایام بیض کا روزہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور 13، 14 ہر مہینے میں آپ رکھا کرتے تھے، اور شعبان میں بھی آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو اس نیت سے اگر کوئی 13، 14، 15 کا ان نیتوں کے ساتھ روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی 15 کا ایک روزہ رکھنا چاہے تو بھی بتایا گیا کہ مستحب ہے، رکھ لے ثواب ہے، نہ رکھے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بعض لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا صرف ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، رکھو تو 2 رکھنا چاہیے، تو ایسا اس موقع پر ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ 14، 15 2 رکھو، ایسا کوئی حکم نہیں۔ عاشورہ کے روزے کے متعلق ہے کہ عاشورہ کے روزے سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھا جائے، وہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے، باقی وہ حکم اس روزے کے متعلق ہے ایسا نہیں، تو اس وجہ سے اس شک و شبہ میں نہ پڑیں، رکھنا چاہیں کل ایک دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس رات کے متعلق جو دلائل ہیں، روایات ہیں، ان سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے جو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے رات میں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا بہت اہتمام سے قبرستان جانے کا معمول ہے،
مگر ہمارے علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام میں سے بھی کسی کو آپ نے اس کام کے لیے ترغیب نہیں دی، نہ متوجہ کیا، بلکہ خود حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا اور چپکے سے آپ حجرے سے نکل کر کے روانہ ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں بھی کوئی اس عمل کا اہتمام رہا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جیسے یہ روایت ہم تک پہنچی تو صحابہ کرام کو بھی پہنچی، تو کیا صحابہ کرام شب برات میں اس طرح جنت البقیع، جنت المعلی، مکے اور مدینے کے یہ قبرستان یا اس کے علاوہ اور جو قبرستان تھے، کیا ان میں صحابہ کرام جاتے تھے؟ تو کوئی ایک روایت بھی اس قسم کی نہیں ملتی، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا اس قسم کا۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ کبھی کبھار چلا جائے، واقعی اپنی جگہ سے ہی ساتھ ثواب کرے۔ تو بہرحال یہ بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں وہ قابل اصلاح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں بھی جو عبادت ہے وہ انفرادی عبادت ہے، اجتماعی اہتمام نہیں تھا، یہ بات درست ہے۔ سلف میں اس رات کا اہتمام تو ضرور تھا، روایات ملتی ہیں کہ سلف صالحین اس رات کا اہتمام کرتے تھے، جیسے سلف اہتمام کرتے تھے شب جمعہ کا، جمعہ کی رات کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے بقرعید سے پہلے کی جو راتیں ہیں وہ راتیں بھی فضیلت کی ہیں، اور ان کی فضیلت تو بہت صحیح احادیث سے ثابت ہے، مضبوط روایات سے ثابت ہے۔ سورہ والفجر میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے بعض مفسرین کے نزدیک وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، تو سلف ان کا اہتمام کرتے تھے، سلف اہتمام کرتے تھے، ذی الحجہ کی 10 راتوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، ذی الحجہ کے ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، شب جمعہ کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے سلف 15ویں شعبان کا، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ سلف میں بہت سو سے اس کا اہتمام منقول ہے، مگر وہ اہتمام انفرادی تھا، یعنی اپنے گھر میں اپنے مقام پر رات میں عبادت کرتے، دعا کرتے، اس کا اہتمام کرتے۔ باقی یہ اہتمام اجتماعی سطح میں تھا، ایسا کوئی ثبوت ان کو اس زمانے میں اس دور میں نہیں ملا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں اس رات کے ساتھ جڑ گئی ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے، جیسے ہم نے اس کو ایک تہوار اور عید کی شکل دے دی۔ یہ عبادت کی رات ہے یقیناً، لیکن یہ کوئی تہوار نہیں ہے، عید نہیں ہے کوئی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں بازار آباد ہیں، کھانے پینے کی چیزیں فراوانی کے ساتھ مل رہی ہیں، لوگ بازاروں میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے جاگنے کو مقصود سمجھ لیا، جیسے دوسرے لوگوں کے پاس کوئی رات ہوتی ہے ایسی کبھی پوری رات جاگنا ہے تو اس رات میں بھی جاگنا ہے، تو عبادت میں کم وقت گزارتے ہیں، پھرنے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ چیزیں صحیح اور درست نہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اور شہروں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ شعبان کی اس شب میں، شب برات میں، پولیس والے جتنے فلائی اوور بریج ہیں سب بند کر دیتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے یہ، بہت افسوس کی بات۔ اور ہمارے پاس ہی نہیں ہے، یہ شمال وغیرہ کے بھی مختلف حصوں میں یہ رات جو ہے وہ گاڑیوں کی رفتار میں مقابلے کی رات بنا دی گئی ہے، اور زبردست ریس مقابلہ، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ جو چیزیں دین میں ہے ہی نہیں اس کو اس طرح سے بنا لینا، اور دین کی جو دینی چیزیں دینی علامت کی حیثیت جو رکھتی ہیں ان کے ساتھ ایسی چیزوں کو جوڑ دینا اپنے دین کو بدنام کرنا ہے۔ چند کئی برس پہلے کی بات ہے کہ میں نکلیس روڈ کے پاس سے مقطع میں جا رہا تھا، بیان تھا وہاں ایسی رات میں، تو میں نے دیکھا بہت پولیس ہے، تو میں نے پوچھا بھائی یہ اتنے پولیس والے کیوں ہیں، کیا ہو گیا آخر آج؟
میرا تو ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ وجہ ہوگی۔ تو میں نے پوچھا بھائی کوئی خاص بات ہو گئی تو اتنی پولیس نظر آ رہی ہے یہاں پہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ چونکہ آج ہماری جاگنے کی رات ہے اس وجہ سے اتنے پولیس والے ہیں۔ میں نے کہا اتنے پولیس والوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ یہ سب نکلیس روڈ پہ جائیں گے اور گڑبڑ کریں گے، لہٰذا یہاں پولیس بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی ادھر نہ جانے پائے۔ حیرت افسوس کی بات ہے کہ جو رات عبادت کے لیے ہے، سلف سے جس کا اہتمام منقول ہے، وہ کیا نکلیس روڈ پر گزارنے کے لیے ہے، پارکوں میں گزارنے کے لیے ہے، سڑکوں پر گھومنے کے لیے ہے، فلائی اوور پر گاڑیاں بھگانے کے لیے ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چیزیں بہت قابل اصلاح ہیں، بہت قابل اصلاح ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑوں کی یا مردوں کی عید ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو اس معنی کے اعتبار سے بڑوں نے یہ کہہ دیا، پرانے لوگوں نے، کہ بھائی یہ مردوں کی عید ہے، بڑوں کی عید ہے، یعنی جب ظاہر ہے کہ مغفرت ہوئی ان کی تو ان کے حق میں تو عید ہوگی نا، لیکن ہمارے لیے تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جوڑ دی گئی ہیں جو اب الحمدللہ بہت سے لوگوں میں کم ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی کچھ علاقوں میں، کچھ لوگوں میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں روحیں گھروں کو آتی ہیں۔ ایسا بھی کچھ نہیں۔ ایسے ہی پہلے دیے جلائے جاتے تھے گھروں کے باہر، پٹاخے بھی چھوڑے جاتے تھے، تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ روحیں آتی ہیں اس وجہ سے دیا لگایا جاتا ہے۔ یہ سب ناسمجھی کی، بے عقلی کی باتیں۔ اگر روح آئے بھی تو اس کو اس دیے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو روح قبرستان میں رہ رہی ہے اور عالم برزخ سے نکل کے عالم دنیا میں اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، اگر بالفرض ہو تو اس کو آپ کے اس دیے کی حاجت اس کو، تو یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، دین میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح سے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا وہ ہر وقت ہے، درست ہے اہل سنت کے نزدیک، مگر کوئی اس رات کے ساتھ مخصوص ہو ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی وقت ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، پڑھ کر کے قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کھانا کھلا کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، باقی یہ کہ اسی رات میں ایصال ثواب کیا جائے ایسا کوئی طریقہ مقرر نہیں۔ بہرحال رات کے متعلق یہ چند باتیں ہو گئی ہیں۔ اب ایک بات یہ عرض کرنے کی اس وقت کہ دوستوں، ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں میں رسم باقی رہ گئی ہے، حقیقت نکل گئی، تو ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ اعمال میں ہمارے جان پیدا ہو، رسم میں حقیقت آئے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ تو ہم اگر دیکھیں گے تو شب برات کے اعمال ہوں، رمضان کے اعمال ہوں، یہ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہماری زندگی کے ایسے ہیں کہ جس میں ہماری زندگیوں سے حقیقت نکل گئی ہے، رسم باقی رہ گئی ہے، رسم باقی رہ گئی۔ جیسے یہ رات عبادت کی ہے، اور عبادت اعلیٰ درجے کی تو تنہائی میں ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں کرنا چاہے، تنہائی میں نہیں ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے کر لے، لیکن جو بس گھر میں کر سکتا ہے اس کے لیے گھر افضل ہے، وہاں اس کی عبادت میں جان زیادہ ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بڑا آدمی جیسے کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی بادشاہ کسی کو وقت دے کہ میں تنہائی میں تم سے میں ملاقات کی تم کو اجازت دیتا ہوں، تو وہ بجائے اکیلا جانے کے بہت سارے مجمع کو لے کر کے جائے، تو کیا کہا جائے گا کہ اس کو جو وقت دیا گیا تو اس نے اس وقت کی قدر نہیں کی، اس لیے کہ اس بادشاہ نے تو اس کو وقت دیا تھا تنہائی میں، لیکن یہ اپنے ساتھ مجمع کو لے کر کے گیا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور تنہائی میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ ایسی ہے جیسے تنہائی میں اللہ کے دربار میں تنہا حاضر ہونا ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے۔ لہٰذا ہم اس کی فکر کریں، اس رات میں ہو یا اس کے علاوہ،
حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو لہذا گھر میں نماز ہو، گھر میں تلاوت ہو، گھر میں دعا ہو، لہذا اپنی تنہائیوں کو آباد کریں تاکہ ہماری عبادتوں کے اندر حقیقت پیدا ہو۔ دعا ہے، دعا کے اندر بھی رسم رہ گئی، دعا کی حقیقت باقی نہیں رہی، اور جسے دعا کی حقیقت مل گئی اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ اب دعا پڑھنا ہے، دعا مانگنے کی، دل سے دعا کرنے کی جو کیفیت ہے وہ نہیں۔ اب آج کل مجمعوں میں دعاؤں کا بعض وقت ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ کچھ پوچھیے مت، ٹھیک ہے اجتماعی بھی دعا وقتاً فوقتاً ہوتی ہے، ہونے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اب لوگوں نے سارا کام اصل میں لوگ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جیسے اس رات میں یاد آیا ایک اور عمل ذکر کیا جاتا ہے کہ یاسین شریف 3 مختلف مقاصد کے لیے، ترازی عمر کے لیے، وسعت رزق کے لیے یاسین شریف کو پڑھا جائے۔ تو اس عمل کے متعلق بھی سمجھ لیں کہ یہ عمل کوئی سنت اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں کسی روایت میں تذکرہ نہیں، باقی بزرگوں سے منقول عمل ہے۔ اور ایسے اعمال کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے سنت سمجھے بغیر کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل۔ تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور یاسین شریف کی بہت فضیلت ہے، تو یاسین شریف پڑھ کے دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو یاسین شریف پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، کوئی مقرر نہیں ہے، جتنے مرتبہ چاہے پڑھے، اور پڑھ کے ایک مقصد کے لیے دعا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی یہ سنت نہ سمجھے اس کو، لیکن اب اس کو بھی جیسے لوگوں نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ رسم پر آ گئے، حقیقت نکل گئی۔ یعنی بزرگوں نے بتایا کہ بھئی یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھ کے ایک مرتبہ اس مقصد کے لیے دعا کرو، تو ہم نے اس حقیقت کو بازو کر دیا، ایک رسم پیدا کر لی، اور ہم نے خود پڑھنے کے بجائے امام صاحب کو کام دے دیا، امام صاحب 3 مرتبہ آپ پڑھیے، ہم نہیں کریں، آپ پڑھیے ہم نہیں پڑھیں، یہ محرومی ہے۔ ارے بھائی روزانہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جتنا پڑھنا چاہیے اتنا نہیں پڑھ رہے ہیں، اب آج کی رات موقع مل گیا تو آج کی رات کم از کم پڑھ لیتے، اسی بہانے پڑھ لیتے، مگر بجائے اس کے کہ خود پڑھیں، ہم نے یہ کام امام صاحب کے حوالے کر دیا کہ آپ پڑھیں۔ پھر اسی طرح سے دعا کی بات چل رہی ہے، دعا میں بھی ہم دعا خود دل کی توجہ سے مانگیں، اس کا اہتمام نہیں ہے، ہم نے یہ کام بھی امام صاحب کے حوالے کر دیا ہے کہ اچھی آواز سے مانگو، سدیس کی طرح مانگو، شریم کی طرح مانگو۔ کیا سدیس کی آواز میں دعا مانگنے سے دعا اعلیٰ درجے کی بن جاتی ہے، قیمتی بن جاتی ہے؟ کیا خوش آوازی سے دعا مانگنے سے دعا قیمتی بن جاتی ہے؟ نہیں، دعا قیمتی بنتی ہے تضرع سے، گر گرانے سے، دعا قیمتی بنتی ہے اکیلے میں، چپکے میں۔ ہم میں سے اکثریت حنفی ہے، احناف کے نزدیک آمین کے آہستہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آمین دعا ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ دعا میں سر افضل ہے، آہستہ افضل ہے، لہذا آمین بھی آہستہ افضل ہے۔ دوسرے حضرات کے نزدیک، شوافی وغیرہ کے نزدیک جہرن افضل ہے، ہمارے نزدیک سرن افضل ہے۔ سرن افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آمین دعا ہے، اور دعا میں اصول یہ ہے کہ دعا میں سر افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، اس سے دعا مانگو، گر گراتے ہوئے مانگو، چپکے سے مانگو۔ اور حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کے معنی مطلب ہی نہیں معلوم۔ نماز کے متعلق بھی عرض کرتا رہتا ہوں، بھائی نماز میں بھی دعا ہے، بلکہ نماز دعا ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز کے اندر بھی دعا ہے، بلکہ نماز سر سے لے کے پیر تک دعا ہی دعا ہے۔ ہاں، جیسے بندہ کہتا ہے نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت،
تو یہ ایسا ہی ہے جیسے فقیر صدا لگاتا ہے کسی سخی کے در پہ، جیسے مانگنے کے کلمات نہیں ہیں مگر دعا ہے۔ اسی وجہ سے عرفہ کے دن بھی کہا گیا کہ عرفہ کے دن جو سب سے بہترین دعا انبیاء نے مانگی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں دعا کے کلمات تو ہیں نہیں کہ اللہ یہ دے دیجئے، اس میں تو اللہ کی تحلیل ہے، اس کی وحدانیت کا بیان ہے، اور اس کی حمد و تعریف بیان کی گئی ہے، اس کی قدرت کا بیان کیا گیا ہے، مگر اسے دعا کہا گیا۔ تو بندہ جو کہہ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی دعا ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہ بھی دعا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، یہ بھی دعا ہے۔ اور کچھ کلمات وہ ہیں جو خالص دعا کے صیغے کے ہیں، دعا کے الفاظ ہیں۔ سورہ فاتحہ میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر نماز کے اخیر میں دعا ہے۔ نماز کے اخیر میں بتایا گیا کہ بھی تحیات پڑھو، پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا حمد بیان کرو، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرو، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اب یہ دعا ہے، مگر ہماری دعا کیسی ہوتی ہے نماز میں؟ ہم دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بالکل، اور اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں مگر معنی مطلب معلوم نہیں ہے، معنی مطلب معلوم نہیں ہے تو دل متوجہ نہیں ہے، اور ہم بس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، درود شریف سے فارغ ہوتے ہیں، انک حمید مجید اللہم انی ظلمت نفسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ایسی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، تو اب سلام پھیرنے کے بعد توجہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ارے یہ جتنی توجہ سے اب مانگ رہے ہو، سلام پھیرنے سے پہلے کیوں نہیں مانگا اتنی توجہ سے؟ وہ دعا نہیں تھی کیا؟ وہ بھی دعا تھی، اور بہت قیمتی دعا تھی، اور بہت قیمتی موقع تھا وہ۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الدعاء اسمع، کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندر، رات کی تنہائی میں، جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد۔ یہ دبر کے دو مطلب ہیں علماء کے نزدیک، ایک ہے فرض نماز کے بعد، ایک ہے فرض نماز کے اخیر میں۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت بھی دعا کا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کا وقت بھی دعا کا ہے۔ اور پھر اللہم انی ظلمت نفسی کے علاوہ بھی عربی زبان میں، قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں، ان میں سے بہت ساری دعائیں انسان مانگ سکتا ہے اس وقت، مگر امام کو حکم ہے کہ وہ زیادہ لمبی نہ کرے، مگر امام بھی ایک آدھ اور مانگنا چاہے، ایک آدھ اور مانگ سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر کئی دعائیں منقول ہیں سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو اب دعا کی شکل رہ گئی، نماز کی شکل رہ گئی، مگر دعا کی حقیقت ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ اس رات میں لوگ معافی مانگنے کا پیغام اور میسج بھیجتے ہیں، وہ بھی رسم رہ گئی، حقیقت کہاں ہے؟ حج کو جانے سے پہلے بھی لوگ ایسے ہی معافی کا اشتہار اور اعلان چھپواتے ہیں، رسم رہ گئی، حقیقت نہیں ہے۔ رسم سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں روایات میں ہے کہ آج کی رات میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور مشاہین کے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ تو بھائی دل کا کینہ نکالو، میسج بھیجنے سے معافی تھوڑی ہو گئی۔ تو معافی مانگنے کی رسم ہے، حج کو جانے سے پہلے دے دو، اخبار میں اعلان کر دو، شب برات میں ایک اعلان کر دو، اور معافی ہو گئی۔ ارے بھائی یہ کہاں سے ہے؟ ایسا نہیں۔ اور پھر جس سے معاملہ ہے اس سے تو معاملہ صاف نہیں کیا، معافی چاہنا ہے تو اس سے معافی تلافی کرو، اور جن سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ان کو سب کو میسج فارورڈ کر کے وقت بھی خراب کر رہے ہو۔ نہ ہم سے کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، کیوں میسج بھیج رہے ہو بھائی معافی کا؟ اور پھر پوری ہول سیل میں معافی مانگ لو، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ، اور اپنے دل کو کینے کپٹ سے پاک کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی میسج بھیج دو بس۔ تو یہ
قدم قدم پہ رسم ہے، جو ان کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ، بزرگان دین کہتے ہیں، ان میں ہم میں بڑا فرق یہی ہوتا ہے، ان کے اعمال میں رسم نہیں رہتی، حقیقت رہتی ہے۔ بزرگوں کے نزدیک جو محنت ہے، جس کے متعلق آج لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں، کچھ لوگوں نے اسے بالکل ہی بدعت سمجھ لیا ہے کہ بھئی یہ جن کو بزرگان دین کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ سب بدعتی تھے، تو یہ ان کی غلطی ہے، یہ تفریط ہے۔ اور کچھ لوگوں نے افراط سے کام لیا ہے، وہ لوگ بھی صرف رسموں میں پھنس گئے ہیں، ایسے رسموں میں پھنس گئے ہیں کہ بس وظیفہ ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اعمال کی فکر نہیں ہے، اخلاق کی فکر نہیں ہے، خالی وظیفوں میں پھنسے ہوئے ہو تو رسمیں رہ گئی۔ تو ان بزرگوں کے متعلق بھی لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، لیکن ان بزرگوں کے نزدیک اصل چیز یہ ہے کہ ان بزرگوں کی صحبت سے اپنے اعمال میں جان پیدا کی جاتی ہے، رسم میں حقیقت پیدا کی جاتی ہے، شکل کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، ہر عمل میں جان پیدا کرو۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے کام ایسے ہیں، سب ایسے رسمی ہو گئے، رسمی ہو گئے، حقیقتیں زندگیوں کے اندر سے نکل گئی ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ تو ہم کوشش کریں ہمارے ہر عمل میں جان پیدا ہو، اخلاص ہو، احضار نیت ہو، نیت کو مستحضر کریں، اللہ کے لیے کریں، عمل کو سنت اور شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کی گنتی نہیں ہے، وزن ہے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تھوڑا عمل جس میں جان ہو وہ اللہ کے نزدیک وزنی ہے، بہت سارا عمل جس میں جان نہ ہو اللہ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں۔ قصیدہ برد شریف ہے، یہ ایک حضور کی شان میں ایک زبردست قصیدہ ہے جو ایک بڑے عالم اور بزرگ نے تحریر فرمایا ہے، اور جو عربی جاننے والے ہیں اس کے اشعار پڑھتے سنتے ہیں تو وہ ان کو بھی اس سے بڑا کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے، عشق و محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو بلا کے پڑھاتے ہیں تو اب ہم جیسا عربی کا طالب علم جب ان کو پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا بگاڑی دیا اس کو۔ اچھا خاصا ایک جیسے نعت ہوتی ہے نا، ایسے ہی قصیدہ ہے حضور کی شان میں، اور جو پڑھ سکے تو پڑھے، اس کو پڑھنا سیکھ کے پڑھے، لیکن اب کچھ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں بالعموم یہی رسمیت ہے، جان نہیں۔ حالانکہ نفس ایصال ثواب میں اہل سنت کے جو دو مکاتب فکر ہیں بڑے، دیوبندی اور بریلوی، نفس ایصال ثواب میں ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے، یعنی قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کھانا کھلا کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور بھی کارہائے خیر کے ذریعے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں اہل سنت کے ان مکاتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں بعض طریقوں میں اختلاف۔ ہمارے علماء بعض طریقوں سے اس لیے روکتے ہیں کہ وہ طریقے ایسی رسم بن گئے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ خرابیاں جڑ گئی ہیں، ناجائز باتیں جڑ گئی ہیں، خلاف شریعت باتیں جڑ گئی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان طریقوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جیسے تیسرے دن کے لیے کیا ایصال ثواب، تو ہمارے ایک دوست تھے جو مرحوم ہو گئے، یہیں قریب کی ایک مسجد میں امام تھے، تو انہوں نے خود اپنی مسجد کا، اپنے مسلمین میں سے کسی کا واقعہ بتایا کہ ان کے گھر میں انتقال ہو گیا، تیسرے دن ان کو ایصال ثواب رواج کے مطابق کرنا تھا، اور پیسے نہیں تھے اور بینک بھی بند تھے، تو انہوں نے مٹی پہ سود میں قرضہ حاصل کر کے وہ کام کیا۔ کرنا ہی کرنا ہے بھی، کس نے کہا بھائی؟ یہ اسی لیے علماء حق کا کام ہے، منصب ہے ان کا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے علماء پیدا کرتے رہیں گے کہ جو اس طرح کی غلو کی چیزوں کو دور کریں، بے اعتدالیوں کو دور کریں۔ ٹھیک ہے ایصال ثواب حق ہے، مگر یہ کیسا ایصال ثواب ہے کہ آپ اتنا لازم سمجھیں کہ بینک بند ہو تو آپ ایک دن آگے پیچھے نہیں کر سکتے؟
اور یہ کون سی شریعت آپ نے بنائی ہے کہ منگل کو نہیں کر سکتے، چہارشنبے کو نہیں کر سکتے؟ کہاں سے کس نے بنایا؟ اور دونوں مکتب فکر کے جن کا میں نے نام لیا، اس کے علاوہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اور جن بزرگوں کے سلاسل سے وابستہ ہیں ان بزرگوں میں سے کس نے کہا، کس کی کتاب میں ہے؟ فقہ حنفی میں ہے، شافعی میں ہے، مالکی میں ہے، حنبلی میں ہے، اولیاء اللہ بزرگان دین میں سے کس نے کہا ہے یہ کہ صاحب آپ یہ کام کریں، آپ یہ منگل کو نہ کریں، چہارشنبے کو نہ کریں آپ یہ کام، اور آپ یہ پیسہ نہ رہے تو مٹی پہ لے کے کریں آپ؟ یہ کس نے کہا؟ رسم آ گئی، حقیقت نکل گئی۔ خود میرے قریبی عزیزوں میں ایسا ہوا کہ چونکہ وہ علم سے دین سے دور ہیں، تو 40 دن کے بعد جو کرنا تھا تو سب بھائیوں بہنوں خاندان والوں کو بتا دیا گیا کہ اتنے اتنے پیسے دینا ہے، جو نہیں دیا تو وہ پھر بائیکاٹ سے، اور پھر اس کو صرف بائیکاٹ ہی نہیں، اس کو پوری بھرپور سننے کے لیے گالیاں ملیں گی، اس بابا کے لیے اتنا بھی نہیں کرا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جائز نہیں ہے، سب ناجائز چیز ہے، بغیر کسی کی خوش دلی کے اس کا مال نہیں کھلایا جا سکتا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے اسی طرح سے ترکہ تقسیم نہیں ہوتا اور ایصال ثواب میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، درست نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، 4 بیٹے ہیں، 2 بہت مالدار ہیں، 2 غریب ہیں۔ اب جس کا زور چلتا ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے چہلم تک، حالانکہ اس میں جو 2 غریب ہیں وہ سوچتے ہیں بھائی ہم تو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں گے، اللہ دیا تو کھلائیں گے بھی، اگر اس وقت تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ یہ پیسہ ہم کو مل جائے، بھائی ہم قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سود میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو کھانے کے لیے نہیں ہے، مگر یہ جس بھائی کا زور چلتا ہے نا یہ بولتا بابا کے واسطے اتنا بھی نہیں کرتے، کام نہیں کرنا ہے، لہٰذا ہمیں پورے خرچے کرنے کے بعد بھی تقسیم کر دیا تو بہت مہربانی۔ سب خلاف شریعت باتیں ہیں، یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو جس میں ان مکاتب فکر میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندیوں بریلویوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کسی بھی مکتب فکر کے مفتی سے جا کے پوچھو، ناجائز ناجائز۔ اور اگر نابالغ بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، جیسے نوجوانی میں انتقال ہو گیا، بعض وقت سعودیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، یہیں پر بھی ہے، مالدار ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کے فرض کرو ماں باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں اس کے، اور ماں انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کا مال تقسیم ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، کسی کا مال نہیں رہتا، مرنے والے کا نہیں رہتا ہے نا۔ اب کس کا ہو گیا؟ اب ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، بچوں کا اتنا، اب بچوں کا حصہ الگ کرنا ہے۔ اب اگر کوئی مشترک مال میں سے نکال کے ایصال ثواب کرے گا پورے، اور بچوں کا بھی مال استعمال کر لے گا تو بچے اجازت دیں گے تو بھی معتبر نہیں ہے، بچوں کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا، بچے اجازت دیں گے تو بھی اس کا اعتبار نہیں۔ پھر ایسے ہی رسم کی اتنی شکلیں ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، سنت و شریعت کو زندہ کرو۔ میں نہیں بول رہا ہوں آپ سے کہ اختلافی مسائل میں لڑو، میں آپ سے اختلافی مسائل نہیں بتا رہا ہوں، میں متفقہ مسائل بتا رہا ہوں، میں وہ مسئلے بتا رہا ہوں جس میں دیوبندی بریلوی بھی متفق ہیں۔ رسمیں یہاں تک ہو جاتی ہیں پھر کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، دواخانے سے لانے کے لیے پیسہ نہیں رہتا اس کے پاس، ایک نہیں ایسے ہمارے معاشرے میں 20 سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں کہ اخیر وقت میں اتنے مقروض ہو گئے کہ پیسہ بھی باقی نہیں رہا، ناش لانے کے لیے بھی پیسہ مشکل سے جمع کر کے ناش کو دواخانے سے لے کر آنا پڑا، مگر اس کے باوجود بھی یہ رسمیں ہیں، چاہے بھیک مانگ کر کی جائے مگر کی جائے۔ یہ کس نے کہا؟ اور ایسا میں ایسے خیالی نہیں سنا رہا ہوں، مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، مرتے وقت بھی پورا مقروض مرا، مگر اب اس کو زیارت کرنا ہے، دم کرنا ہے، چہلم کرنا ہے، اور چاہے بھیک مانگنا پڑے، آ کے ہم سے بھی غریب لوگ آ کے
اب وہ تو دین کے علم سے دور ہیں، ہم ان کو تو کچھ بولتے نہیں، ان کو کیا بولیں؟ ملازم لوگ ہیں، بالکل دین کے علم سے دور ہیں، اس موقع پہ ان کو کچھ بولنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا، آگے بولتے ہیں کہ صاحب وہ کرنا ہے، کیوں؟ ہم نے ماحول ایسا بنا لیا کہ آدمی چاہے فقیر ہو مرتے وقت اور اس کے رشتے دار بھی فقیر ہوں اور ان کے پاس بھی مال نہ ہو مگر وہ بھی قرضہ لے کر کے کرے مگر یہ کرے، تو یہ سب رس حقیقت ایصال ثواب حق ہے، یہ طریقے غلط ہے۔ ایسے ہی مالداروں کا کھانا ان تقریبات میں وہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا کہ کچھ پوچھو، دعوتوں کا رنگ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے ہمارے بچپن میں دعوت کی کا منظر دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ دعوت جو ہے کوئی غنی کی دعوت ہے، ایصال ثواب کی دعوت ہے، لوگوں کے کپڑے، کھانا، اسٹائل میں۔ اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ دعوت دیکھ کے یہ محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ ایصال ثواب کی دعوت ہے یا خوشی کی دعوت ہے، اور پھر اس میں مالداروں کی بڑی تعداد کھا رہی ہے۔ بعض بریلوی علماء کے فتاوا میں نے خود دیکھے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کھانا اغنیا یعنی مالداروں کے لیے درست نہیں ہے۔ بریلوی علماء کے فتوے میں نے خود دیکھے، اغنیا مالداروں کے لیے درست نہیں ہے۔ اب یہ خاندان کی دعوت بن گئی ہے، یہ ایصال ثواب کی دعوت نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ خاندان کی دعوت ہے۔ خاندان کی دعوت کہاں سے آئی ہے؟ ایصال ثواب آ گئے، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو، فقراء مساکین کو کھلاؤ، اور بجائے اس کے کہ انووا میں بیٹھ کے آ کے کوئی ایصال ثواب کا کھانا کھا کے جائے، اپنے غریب رشتے داروں کے پاس غلہ بھیج دو، 1 مہینہ کھاتے رہیں گے، ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ ہم کو بریانی کی ضرورت نہیں، آپ اسی رقم سے غلہ لیں، سودا لیں، آپ اپنے غریب رشتے داروں پڑوسیوں کو بھیج دیں، وہ مہینہ بھر کھائیں گے، 40 دن کھائیں گے، 4 مہینے کھائیں گے، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ بہرحال خوشی میں، غمی میں، ولیمے کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے وہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہمارے اکثر ولیمے شر الولیمہ کا مثال، لوگ بہت شوق سے، بہت اہتمام سے بلاتے ہیں، ایسے لیڈروں کو بلاتے ہیں، دنیا میں جو معروف و مشہور لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں، لیکن رشتہ داروں میں، غریبوں میں بہت سے ایسے ہیں جن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دعوتیں بدلے میں دی جاتی ہیں، انہوں بلائے تھے تو ہم بلائیں گے، انہوں نہیں بلائے تھے تو ہم کہیں کو بلائیں گے، انہوں تحفہ دیے تھے تو ہم تحفہ دیں گے، نہیں دیے تھے تو ہم کیوں تحفہ دیں گے؟ بلکہ ہماری عورتیں اور عورتوں جیسا مزاج رکھنے والے بہت سے مرد نوٹ بھی رکھتے ہیں کہ کتنا دیے تھے، کتنا دیے تھے، وہ جتنا دیے تھے اتنا ہی تحفہ دینا ہے، اتنا ہی بدلہ دینا ہے۔ مسلمان بنو، مسلمان۔ شر الولیمہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین ولیمہ ہے وہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے، فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اسی طرح سے جو کھانے کھلائے جا رہے ہیں اس میں بھی رسمیت ہے، کیونکہ مضر کھانے کھلا رہے ہیں لوگ، اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھلاؤ، ایک آئٹم کھلاؤ مگر خالص کھلاؤ، اللہ کے لیے کھلاؤ، رسم کے لیے مت کھلاؤ، لوگوں کے لیے مت کھلاؤ۔ تو بہرحال میرے دوستوں، ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور پھر اسی سے انسان جو ہے وہ راہ حق سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال آج کی رات جس قدر اللہ تعالیٰ توفیق دے، عبادت کریں اور نوافل پڑھیں، دعا کا اہتمام کریں، جو اللہ توفیق دے آپ سب کا خیرات کر سکتے ہیں، اور کل کے دن کا روزہ مستحب ہے، آپ ہو سکے تو روزہ رکھ لیں، آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب یہیں سے آپ کریں، کبھی کبھار قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن قبروں پر بھی میلے ٹھیلے جیسی کیفیت بنانا کوئی صحیح اور درست چیز نہیں ہے۔ بہرحال ان اعمال کا اہتمام کریں، آنے والے مبارک مہینے کی تیاری کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے،
مگر اس مہینے کی جیسی قدر کرنا چاہیے ویسی قدر ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو نیکی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب بعض محاورے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بولنے میں ذرا اچھے نہیں ہوتے، مگر وہ بڑے بوڑھے لوگ، پرانے لوگ، عورتیں بھی، بوڑھی عورتیں بھی جو محاورے استعمال کرتی تھی نا، تو محاورہ اگرچہ کہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے مگر بہت لمبی بات چھوٹے لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی نے کہا کہ گدھے کو زعفران کی کیا پتہ، یعنی گدھے کے سامنے آپ زعفران رکھیں یا گھاس رکھیں، بھائی انسان ہے، انسان پہچانتا ہے یہ زعفران ہے، بھائی یہ بہت قیمتی ہے، یہ تو اتنا سا اتنی ڈبی میں رکھا ہوا سینکڑوں ہزاروں روپے میں ملتا ہے، تو یہ قدر تو انسان جانے گا نا، گدھا کیا جانے گا؟ گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گدھے کے سامنے زعفران ڈالو تو گدھے کے سامنے زعفران گھاس دونوں برابر ہیں۔ تو میں وہ تو لفظ نہیں کہتا، مگر یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم لوگ بھی بے عقل ہو گئے ہیں ہم لوگ، کہ ہم لوگوں کو بھی رمضان کی قدر سمجھ میں نہیں آتی۔ رمضان ہے کیا آخر؟ تو بھائی رمضان ہے نیکیاں کمانے کا سیزن، تو نیکی کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب نیکی سمجھ میں نہیں آئی تو نیکی کی قدر کہاں سے آئی؟ نیکی کیا ہے بھائی؟ نیکی ایک کرنسی ہے، جیسے ریال ہوتا ہے، ڈالر ہوتا ہے، یورو ہوتا ہے، اور پاؤنڈ ہوتا ہے، درہم ہوتا ہے، ایسے ہی نیکی بھی ایک کرنسی ہے۔ اچھا کہاں چلتی ہے بھائی یہ؟ ہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہاں چلتی ہے، کیونکہ اب تک تو ہم جہاں جہاں جاتے رہے ہیں یا جہاں کا تذکرہ سنتے رہے ہیں، کہیں سنا تو نہیں ہے کہ بھائی وہاں نیکی نام کی کوئی کرنسی چلتی ہے، وہاں ریال چلتا ہے، ڈالر چلتا ہے۔ تو یہ نیکی بھی ایک جگہ چلتی ہے، وہ جگہ ہے عالم آخرت۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے۔ مرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی دہریہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، اور آج کل یہ دہریے بھی بہت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت فکر کیجیے بچوں کی، بچیوں کی، نوجوانوں کی۔ یوٹیوب، سوشل میڈیا کے حوالے کر کے مت چھوڑیے، کیونکہ وہاں بے حیائی ہے، وہ کم درجے کی مصیبت ہے، یہ بے ایمانی اس سے بھی بڑے درجے کی مصیبت ہے۔ ایسے کسی بھی دہریے کو سن لیا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ تو آج بہت ہو رہا ہے فتنہ پھیلا، اور ایسے ہی لوگ بول رہے ہیں بھائی ہم ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میری زبانی ہے، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے۔ اگر تم اپنی مرضی کے مالک ہو تو تم ذرا بیمار ہوئے بغیر بتاؤ، تمہیں اپنے جسم کی صحت پر پورا کنٹرول ہے؟ تم تو بیماریوں سے اتنا ڈرتے ہو کہ تم بھی انشورنس کراتے رہتے ہو، ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس۔ کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو نا۔ یہ جسم ہے میرا، میں بیمار نہیں ہوں گا۔ بولو ذرا، بول کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ ایسی ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرماؤں کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور اب تو بڑے بڑے طاقت والے لوگ جم میں سیکنڈوں میں چلے جا رہے ہیں۔ بہت جم کر رہے تھے کہ آپ بہت 80 سال تک جینا ہے، اور وہ بھی جوان رہ کے جینا ہے، لیکن ایک سیکنڈ میں موت ہو جا رہی ہے، جم میں ہی موت ہو جا رہی ہے جم کرنے والا۔ پھر بھی عبرت حاصل نہ ہو تو پھر کوئی نہیں کر سکتا کچھ۔ تو ایسے دہریے ہیں، میری مرضی ہے، میری مرضی ہے تو موت پہ کنٹرول کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مر کے خدا کے حضور نہیں پہنچو گے، وہاں کوئی اچھا برا بدلہ نہیں ملے گا، تو یہ جو جان نکل رہی ہے نا، ذرا واپس لاؤ اس کو، اگر تم کر سکتے ہو یہ جان واپس لاؤ۔ تم اپنی لا سکتے ہو، لاؤ، اپنے بیٹے کی لا سکتے ہو، باپ کی لا سکتے ہو، کس کی لا سکتے ہو، ذرا جان تو واپس۔ اس جان کو تم نہیں پکڑ سکتے ہو اور کہتے ہو میری مرضی ہے۔ ارے بھائی
تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے. تو بہرحال ایسے بدعقیدہ بھی بہت ہو گئے ہیں، مگر کوئی بدعقیدہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. موت ضرور آنے والی ہے. موت سے ختم ہو جاتا ہے کیا انسان؟ نہیں، موت سے ختم نہیں ہوتا. اسی لیے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا کہ کیا مطلب؟ ٹرانسفر ہو گیا. اگر کسی کا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا کہیں تو یہ بولیں گے کہ مر گیا انہیں. کیا بولیں گے؟ نہیں بھائی، ٹرانسفر. آج تو آئی ٹی کی فیلڈ میں امریکہ ٹرانسفر ہو جا رہا ہے، برطانیہ ٹرانسفر ہو جا رہا ہے. اب وہاں پر بھیج دیا گیا کمپنی کی طرف سے، تو ٹرانسفر. ایسے ہی جیسے ہی موت آئی تو انسان اس عالم دنیا سے عالم آخرت میں ٹرانسفر ہو گیا. جب ٹرانسفر ہو کے امریکہ جاؤ گے تو ڈالر کی ضرورت پڑے گی، برطانیہ جاؤ گے تو پاؤنڈ کی ضرورت پڑے گی، سعودیہ جاؤ گے تو ریال کی ضرورت پڑے گی. ایسے ہی جب ٹرانسفر ہو کے عالم آخرت میں پہنچو گے تو ایک کرنسی کی ضرورت پڑے گی. اس کرنسی کا نام ہے نیکی. نیکی نیکی کتنے میں ملتی ہے بھائی نیکی؟ میں بہت مالدار ہوں، سعودیہ گیا، پیسے ختم ہو گئے، بچوں کو فون کر دیا، بچوں نے پیسے ڈال دیے، میرے ہاتھ میں اور ریال آ گئے. امریکہ پہنچ گیا، وہاں بچوں نے پیسے بھیج دیے اور ڈالر آ گئے میرے ہاتھ میں. عالم آخرت میں مجھے نیکی کی ضرورت پڑے گی تو بھائی ریال کتنے میں ملتا ہے؟ بھائی 22-23 روپے میں ملتا ہے. ڈالر کتنے میں ملتا ہے؟ 70-80 روپے میں ملتا ہے. اچھا بھائی نیکی کتنے میں ملے گی؟ نیکی بھی خرید لوں گا. نیکی نہیں خرید سکو گے. اس دنیا میں بہت سستی ملتی ہے، لیکن عالم آخرت میں اتنی مہنگی ہوگی کہ کوئی خرید نہیں سکے گا. اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہونے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت پڑے اور آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے ایک نیکی چاہیے، میرا سب سے بڑا مکان تھا اس شہر میں، یہ لے لو اور ایک نیکی دے دو، تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بلکہ دنیا میں جو کچھ ہے سب دے کر انسان ایک نیکی خریدنے کے لیے تیار ہوگا، مگر نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. وہ ہے کرنسی نیکی. مگر ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. اب جب اتنی بڑی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پھر وہ محاورہ ہمارے اوپر بھی صادق آ جائے گا. ایک تمثیل جو نئی نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے عرض کرتا ہی رہتا ہوں، اگر بعض دوست نئے ہوں گے. ایک آدمی امریکہ سے آیا، بازار گیا اور اس نے 5 روپے کی بھاجی خریدی. بھاجی خریدنے کے بعد پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے کوئی انڈین روپیہ نہیں ہے، ایکسچینج نہیں کرا سکے تھے یا گھر سے نہیں لا سکے. ارے بھائی کیا کروں، بھاجی واپس کرنا پڑے گا. اس نے سوچا ارے بھائی جانے دو، میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ڈالر دے دوں تب بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا اس غریب بوڑھی گاؤں کی عورت کا. اس نے $10 کا نوٹ نکالا اور بھاجی بیچنے والی عورت کو دیا. اماں 5 روپے نہیں ہے، یہ لے. اس عورت نے ڈالر کا نوٹ ہاتھ میں لیا، الٹ کے پلٹ کے دیکھا، بولنے لگی صاحب پیسہ بھی دکھ رہا، اب تک نہیں دیکھی نکو، میرے کو 5 روپے دے دو. ارے اماں 5 روپے سے بھی بہت بڑھ کے رکھ لے. نکو صاحب نکو، میرے کو 5 روپے دے دو. ارے اماں 5 روپے سے بہت بڑھ کے یاد کرے گی تو خوش ہو جائے گی، رکھ لے. آپ نکو، آج کل جعلی علی نوٹاں چل رہے ہیں، کیا آنے کی مہمان میرے کو، آپ 5 روپے دو نہیں تو میری بھاجی واپس کرو. تو اس آدمی نے پھر جیب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو ایک 5 کا سکہ مل گیا، تو اس نے 5 کا سکہ نکال کے دے دیا. تو بھاجی بیچنے والی اس عورت نے خوشی خوشی 5 کا سکہ لے لیا، $10 کا نوٹ واپس کر دیا. اب ہمارے جیسے کسی جاننے والے آدمی سے سامنا ہوا تو وہ کہے گا ارے جاہل پاگل بڈھی گھاٹی کی، اتنا بھی نہیں معلوم. ارے وہ $10 کا بھی نوٹ تھا تو 5 روپے کی جگہ 700-800 روپے مل سکتے تھے. ہاتھ آیا ہوا ڈالر کا نوٹ واپس کر دیا. تو ہم بولیں گے جاہل ہے، بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے. تو بھائی اس سے زیادہ گئے گزرے تو ہم ہو گئے کہ ہم کو جوتا سمجھ میں آیا، چپل سمجھ میں آئی، کپڑے سمجھ میں آئے، مگر نیکی سمجھ میں. 2-4 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کے ذکر تلاوت کی شاید ہی توفیق ہو، مگر بازار گئے تو کلر کی میچنگ ڈھونڈنے میں 4 گھنٹے گزر گئے، پسند کا جوتا ڈھونڈنے میں پوری رات گزر گئی. کہاں گئے تھے بھائی؟ چپل لانے گیا وہاں. ارے بہت بھیڑ تھی بھائی، آئے تک سحری ہو گئی. وہ بہت بڑا کارنامہ کیا، رمضان کے اس مبارک مہینے میں پوری رات لگا کے ایک چپل لے کے آئے. کیا کرو گے؟ اپنی بدائی کرو اس سے.
چپل تو سمجھ میں آئی مگر نیکی سمجھ میں. تو بھائی رمضان ایک سیزن ہے. سیزن کیسا ہے؟ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. کوئی خیر کا کام کرے گا تو فرض کے برابر ثواب، فرض ادا کرے گا 70 فرض کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. تو لہٰذا نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. اپنے وقت کو فارغ کریں نیکیاں کمانے کے لیے، اور بازار کے کاموں کو مختصر طریقے پر رمضان سے پہلے نمٹا دیں، اور اپنی عورتوں کا بھی ذہن بنائیں اور ان کو بھی بولے خاص طور پر کہ رمضان میں اور بازاروں میں وقت نہیں گزارنا ہے. بالخصوص آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے، وہ زمانہ مسجد کے لیے ہے، بازاروں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے مقبول رمضان نصیب فرمائے. دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس مبارک رات کو ہمارے حق میں واقعی مبارک بنا دیجیے. اپنی مغفرت کاملہ سے تامہ سے اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے سرفراز فرما دیجیے. اے اللہ تیرے نیک محبوب مقبول بندوں نے اس مبارک رات میں اور دیگر اوقات اور دیگر مبارک گھڑیوں میں اس سے جو جو خیر مانگا ہے اے اللہ وہ ہم کو عطا فرما دیجیے. جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ عمر کا جو حصہ غفلت اور معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجیے. جو باقی ہے تقویٰ اور طاعت والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو مقاصد کو مرادوں کو پورا فرمائیے. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے. بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ ہماری تمام ضروریات کو جانتے ہیں. اے اللہ غیب سے ہماری ضروریات کا تکفل فرمائیے. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج مت بنائیے. ہر لمحہ ہر قدم ہماری دستگیری فرمائیے. اے اللہ ہمارے شہر میں ریاست میں ملک میں پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے. جو لوگ شر اور فساد کے در پہ ہیں اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرمائیے. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے. ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.